نہ سنی. رسول اللہ نے فرمایا من لقی اللہ بعمل 70 نبی، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن 70 انبیاء جتنا عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، یعنی اس کو موت آئی ہو ایسی حالت میں کہ وہ اتنا بڑا عبادت گزار اور عمل کرنے والا ہو کہ 70 انبیاء جتنا عمل لے کے بھی اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اور اگر وہ اہل بیت رسول میں سے کسی امام کی امامت اور ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا، 70 انبیاء جتنا عمل بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میرے بھائیوں، اللہ کو سلامتی عطا کرے. یہ روایت مجید ہے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولے. اس آیت کی تعویل میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو خدا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو امام نہ ہو اور امامت کا دعویٰ کرے. سنیے کہ کوئی اور حدیث امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کا ایک انتہائی پیارا چاہنے والا محب شیعہ بیٹھا تھا. امام کا جملہ سنیے. امام نے فرمایا یاد رکھو، دنیا کی کوئی قوم جس نے کوئی بھی امام بنایا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا امام اپنی اس رعیت پر لعنت کرتا ہوگا، رعیت اس امام پر لعنت کرتی ہوگی. فرمایا سوائے تمہارے اور تم جیسوں کے. امام اپنے شکل سے جنہوں نے امام بنائے، امام رعیت پر اور رعیت امام پر لعنت کرتی ہوگی، سوائے آل محمد کے گھرانوں کے آئمہ کے جو اپنے شیعوں کے لیے زندگی میں بھی دعا کرتے ہیں، اور قیامت کا دن آئے گا تو شفاعت فرمائے. پہلے میں عرض کیا نا کہ امام صاحب العصر والزمان، یہ جو تصور پیش کیا گیا کہ امام ظہور کریں کہ ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، گردنیں کاٹنا کام ہوگا، نہیں، امام رحمت الہی کا نمونہ بن کے آئے گے. امام تو مہربان ہوتا ہے. سید ابن طاؤوس نے ذکر کیا کہ سرکار مقدس صاحب رات سے سحر کا وقت تھا، میں نے یوسف زہرا کی اس مناجات کو سنا. امام زمانہ کی دعا، اللہم اعنا شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا وبقیت دینتنا فقد فعلوا ذنوبا کثیرۃ اتقالا علی حبنا. اے اللہ، ہمارے شیعہ جو ہمارے انوار کی شعاع سے خلق ہوئے، یا دینت سے خلق ہوئے، ہماری محبت کے بھروسے پر گناہ کر بیٹھے ہیں. اللہ تو نے جو ہمارا حق ہمارے شیعوں کی گردنوں پر قرار دیا ہے، اے اللہ تجھے اس حق کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر دے. خاندان عزت و عظمت بلند کر سلامات. اور شیعہ یون امیر المومنین، شیعہ یون امام صاحب العصر والزمان، آپ کا وجود یوسف زہرا کی طرف نمازی کا نتیجہ ہے. ناحیہ مقدسہ سے جو توقیع مبارک صادر ہوئی تھی، توقیع کہتے ہیں امام علیہ السلام کی جو خطوط آئے، امام کی طرف سے جو تحریریں آتی تھیں، وہ توقیع کہلاتی. امام کی طرف سے یہ خط آیا، اس میں یہ جملے تھے، انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم لنزل بکم اللواء ولاستعلمکم العادا. یوسف زہرا نے فرمایا تھا، شیعو، ہم نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے، نہ تمہاری یاد سے کبھی غافل
پہاڑ ٹوٹتے کہ تمہارا دشمن تمہیں کب کا مٹا چکا ہوتا، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں رحلت پیغمبر سے لے کے آج تک شیعوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، شیعہ جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم پھر بھی شیعہ قائم و قائم ہے۔ وہ جتنا خون بہاتے ہیں وہ شیعہ کو ایک تازہ زندگی ملتی ہے، ایک اور ہمت بڑھتی ہے، ایک اور حوصلہ اور غلبلہ بڑھتا ہے۔ آج تک اگر اتنے ظلم اور اتنے مسائل برداشت کرنے کے باوجود نہ تمہارے ہمت میں کمی آئی، نہ تمہارے حوصلے میں کمی آئی، نہ تم نے راہ اہل بیت کو چھوڑا، نہ تم نے عقیدہ بلا فصل امامت مولا امیر المومنین کو چھوڑا، نہ عقیدہ ولایت کو چھوڑا، تشیع پر ثابت قدم رہے۔ یہ اسی یوسف زہرا کی نظر کرم کر رہے ہیں۔ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، جاہلیت کی موت مر گئی۔ ہمارے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ یہ ترجمہ 100% غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاہلیت کا ترجمہ جہالت ہے، ایسا نہیں۔ جہالت بھی عربی کی لفظ ہے، جاہلیت بھی عربی کی لفظ ہے۔ جہالت اور ہے، جاہلیت یہ دو الگ الگ لفظ ہے۔ جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں۔ یعنی سرکار تو عالم کے اعلان رسالت سے پہلے کا جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور کہلاتا تھا، یعنی کفر اور شرک کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، تو وہ اسلام سے پہلے تھا۔ اب اس حدیث کا معنی بتا کرو، جہالت کی موت مر گیا نہیں، جاہل تو ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جاہل۔ من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیت، جاہلیت کی موت مرا، یعنی کافر مر گیا، مشرک مر گیا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا۔ او بھائیو، یہ ہے امامت کا عقیدہ جو اصول دین میں ہے۔ جس عقیدے کی معرفت کے بغیر انسان مسلمان نہ مرتا ہو، وہ عقیدہ، وہ چیز فروع دین میں شامل نہیں ہے، اصول دین میں شامل ہے۔ اس لیے عقیدہ امامت اصول دین میں شامل ہے۔ کفر کی موت مرے گا۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے، رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ کافر مر جائے گا۔ کیا یزید جیسے لوگوں کی معرفت کے بغیر بندہ کافر مرتا ہے؟ کیا بولو؟ کیا ولید اموی جیسے لوگ، کیا مروان جیسے حکمران، کیا باقی اموی اور عباسی حکمران جو زانی تھے، جو شرابی تھے، جنہوں نے قرآن سامنے رکھ کے تیر مارے، جو محارم سے نکاح جائز سمجھتے تھے، کیا یہ وہ امام ہو سکتے ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر بندہ کافر مرتا ہو؟ کافر کی معرفت کے بغیر بندہ کافر تھوڑی مرتا ہے۔ صلوات اللہ۔ مومنین کرام، امام وقت کی معرفت کے بغیر انسان مسلمان نہیں مرے گا۔ اور فخر رازی نے جو حدیث ذکر کی وہ تھوڑا سا لفظوں کا اختلاف ہے، نتیجہ دونوں کا ہے۔ اب میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جسے امام اہل سنت امام فخر رازی نے ذکر
رسول اللہ نے فرمایا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے، یہ جو اپنا زمانہ بار بار آ رہا ہے نا، امام زمانے ہی، امام زمانے ہی، سرکار کی یہ جملہ حدیث کا خود بتا رہا ہے کہ کوئی زمانہ بھی وجود امام سے خالی نہیں، ہر زمانے میں ایک امام برحق کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو سرکار نے فرمایا تھا لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت اللہ دنیا میں نہ ہو، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو، یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، یہ ارض و سما فاسد اور تباہ و برباد ہو جاتے اگر حجت اللہ کا وجود کائنات میں ہو۔ فقر اعظم کیا کہتا ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کو موت آ گئی، وہ یہودی مر گیا یا عیسائی مر گیا۔ اب دونوں حدیث کو ملائیں تو نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس شخص کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں، اس کی موت اسلام پر نہیں ہے، اس کی موت کفر پر ہے۔ وہ کافر مرا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اچھا، اب ارباب ذرا توجہ فرمائیں، ہمارے پاس وہ ایک سلسلہ حدیث کا جس میں چند اور کام بھی ہیں جن کے بغیر مرنے والے کو جاہلیت کی موت مرنا کہا گیا۔ مثلا آپ ایک صلوات پڑھو سارے لوگ۔ ایک تو امام وقت کو نہ پہچاننا جاہلیت کی موت ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کرتے فرمایا من مات وهو یبغضک یا علی مات میتۃ جاہلیہ، یا علی جو شخص مر گیا اس حال میں کہ آپ کا بغض اس کے سینے میں تھا، فرمایا یا علی وہ بھی جاہلیت اور کفر کی موت مر۔ امیر المومنین کا بغض لے کر، امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی لے کر جو مر گیا، اس کی موت بھی کفر کی موت ہے اور جاہلیت۔ خالد بن یزید اور بعض دیگر لوگ تھے جن سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ گواہی دو، تم نے غدیر میں رسول اللہ کی زبان سے میرے متعلق یہ نہیں سنا تھا من کنت مولاہ فہذا علی بن مولا، میری ولایت کی گواہی دو۔ غدیر میں رسول اللہ نے میرا بازو بلند کر کے دکھایا تھا اور فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ مولا امیر المومنین نے اس کو بددعا فرمائی، فرمایا لا اماتک اللہ الا میتۃ جاہلیہ، خدا تجھے جاہلیت کی موت مارے، کفر کی موت مارے، تم میرے حق کے ولایت اور حکومت کی گواہی نہیں دے رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آقا کی یاد میں یہ 5 روزہ آپ نے مجالس منعقد کی گئی، فرمایا من انکر القائم من ملکی فی زمان غیبت ہی فمات میتۃ جاہلیہ، فرمایا جس شخص نے میرے بیٹے قائم کی غیبت کے زمانے میں قائم کا انکار کیا اور موت آ گئی، وہ بھی کفر کی موت مرے۔ امام زمانہ کا منکر بھی کافر ہو کے مرے گا، امام زمانہ کا انکار کرنے والا بھی رسول اللہ فرماتا۔ ایک اور حدیث ہے من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وصیت کیے بغیر مر گیا وہ بھی کفر کی موت مر گیا۔ اور شیعیان امیر المومنین، وصیت کا باب بڑا اہم باب ہے۔ وصیت مستحب ہے، لکھنا وصیت، لیکن جب آثار موت نمایاں ہو جائے، جب پتہ چل رہا ہے کہ اب اس بیماری میں میرا بچنا مشکل ہے، علامات موت نمایاں ہو جائیں، پھر وصیت کرنا واجب ہے۔ اور خصوصاً اس شخص پر وصیت کرنا واجب ہے
اور ہم میرا خیال میں کبھی اس موضوع کی طرف توجہ کی طرف ہم جو وصیت نامہ لکھتے ہیں نا، ہم نے کون سا مرنا ہے؟ صلوات پڑھو وصیت تو وہ لکھی جس نے مرنا ہے، اور ہم تو پھر سدا بہار دینا ہے نا، ہمیں تو بستاؤ تھوڑی ہے۔ پھر سرکار کی ایک اور حدیث سنی، فرمایا من شارب مسکرا لم يقبل اللہ له صلاته 40 صباحا، وإن لم يتب فمات مات میتۃ الجاہلیہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے شراب پی، شراب 40 دن تک رب العزت اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، شراب جس نے ایک گھونٹ پی، اور اگر اس نے 40 دنوں کے اندر اندر توبہ نہ کی اور موت آ گئی، فرمایا مات میتۃ الجاہلیہ، اس کی موت بھی کفر والی موت ہے، اسلام پر اس کی موت نہیں۔ شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر اندر جس نے توبہ نہ کی اور موت آ گئی، فرمایا اس کی موت بھی جاہلیت کی موت، وہ بھی اسلام پر نہیں۔ مومنین کرام ان ساری حدیث کو اگر ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے اسلام پر موت اسی کی ہے اس کو امام وقت کی معرفت بھی ہو اور امام وقت کی اطاعت میں بھی ہو۔ لیکن نہ امام کو پہچانا نہ امام کی اطاعت کی، اس کی موت کفر کی موت۔ سامعین گرامی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، معرفت کے نتیجے میں ہی محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کے نتیجے میں پھر اطاعت کی منزل آتی ہے۔ اس لیے تو سرکار کی حدیث ہے من عرفنا فقد احبنا، جو ہمیں پہچانے گا وہی ہم سے محبت کرے گا۔ اسے کمال کی معرفت ہو جائے گی نا، پھر وہ کمال کا عاشق ہو جائے گا۔ المعرفت فرع المحبت، محبت معرفت کی شاخ ہے۔ معرفت کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت کے نتیجے میں اطاعت کی منزل ہے۔ مومنین کرام امام وقت کی معرفت لازم ہے۔ کیوں؟ پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام کی ضرورت کیوں ہے، پھر عرض کرتا ہوں کہ امام کی معرفت کیوں آتی ہے۔ شرعی دلیلوں یعنی آیات و احادیث سے ہٹ کے پہلے عقلی ادلہ کو بحث کرتے ہیں کہ ایک امام کی ضرورت کیوں معاشرے، ایک ہادی کی ضرورت کیوں معاشرے۔ پہلے دن میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انسان محتاج ہدایت پیدا ہوا ہے، اس انسان کو ضرورت ہے کوئی ہادی ہو جو اس کی رہنمائی کرے۔ ایسا بولے تو صحیح ہے، انسان کو ضرورت ہے یہ نہیں۔ مولا امیر المومنین کا کیا خوبصورت جملہ، الدنیا بحر عمیق، مولا علی فرماتے ہیں دنیا گہرا سمندر ہے، او بھائیو دریا اور سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ سمندر کیسے عبور ہوں گے، یہ دریا کیسے عبور ہوں گے؟ یہ دنیا مولا علی فرماتے ہیں گہرا سمندر ہے، اس سمندر کو بھی عبور کرنے کے لیے ایک کشتی کی ضرورت ہے، سفینہ نجات کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ بتا کے گئے، شیعہ سنی کے آیا حدیث موجود نہ ہو تو میں مجرم، سرکار فرما کے گئے ماشاء اللہ بیتی کمثل السفینہ، میرے اہل بیت وہ کشتی نجات ہے، میرے اہل بیت وہ سفینہ نجات ہے، من راہ بہار نجات، جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا وہی تو نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا، اس کا معنی کیا ہے؟ جو سوار ہونے سے رہ گیا، سفینہ اہل بیت پر جو سوار ہونے سے رہ گیا، اس کے لیے 3 لفظ رسول اللہ نے بیان فرمائے، استعمال فرمائے، من تخلف عنہا ظل فغارق وغوا،
سرکار نے فرمایا جو سفینہ اہل بیت پر سوار ہونے سے رہ گیا گمراہ ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. دوسرا خارقہ ڈوب گیا. اور تیسرا ایسا نہیں ہے کہ ڈوبنے کے بعد پھر نکل آئے, نہیں, بہاوا ڈوبنے کے بعد ہلاک. اس لیے ایمان کی ضرورت ہے, ہادی کی ضرورت ہے. دنیا میں کوئی ایسا مہذب معاشرہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ کوئی معاشرہ, اس معاشرے میں کوئی رہبر نہ ہو, کوئی لیڈر نہ ہو؟ بولو یار. انسانی معاشرے کو چھوڑو, حیوانات کی زندگی کا مطالعہ کرو. حیوانات کی زندگی میں بھی حیوانوں کا بھی کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ضرور ہوتا ہے. آپ شہد کی مکھیوں کی مثال لے رہے ہیں. شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے. اسے عربی میں یاسوب کہتے ہیں. یاسوب ایک مکھی ہے, ان کی سردار ہوتی ہے. وہ کیا کرتی, ہر آنے والی مکھی کو چیک کرتی, سونگتی, گندگی سے آ رہی ہے یا کسی پھول سے رس لیتے ہیں. اگر وہ کسی گندگی سے آ رہی ہے نا, گندی جگہ سے, مکھی اس کو مار دیتی. اور اگر پھول کا رس لے کے آ رہی ہو تو پھر اس کو اس چھتے میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں. مولا امیر المومنین نے, نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا, یا علی انت یاسوب المومنین. نعرہ حیدری. اہل ایمان کا یاسوب, اہل ایمان کا رہبر تو ہے, اہل ایمان کا ہادی. دنیا میں کوئی جنگ ایسی دکھا سکتے ہو جو کمانڈر کے بغیر جیتی گئی ہو؟ کوئی ایک جنگ ایسی ہے اس میں کوئی کمانڈر ان چیف نہ ہو اور جنگ جیت نہیں دی؟ ضروری ہے ہر آرمی کا ایک کمانڈر ان چیف ہو. اور جو بڑے بتائیے یا رسول اللہ, یہ بتائیے کیا قانون کی کتاب مجری کے بغیر قانون معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے کتاب کافی ہے؟ بولو یار. یہاں سپاہی کھڑا نہ کریں چوک میں, قانون کی کتاب لا کے رکھ دیں. کیا خیال ہے, کتاب کافی ہو جائے گی؟ بولو. اور میرے بھائی کتاب کافی ہوتی تو یہ سکولوں کے اخراجات کیوں ہوتے؟ کیا اساتذہ کی تنخواہیں کیوں گورنمنٹ کو دینا پڑتی ہیں؟ ہر بچے کو کتاب دے دیتے, گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا, استاد کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ کسی اور اہل ممبر کا جملہ بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں یہ سکول کی گھنٹی بجتی ہے نا, یہ گھنٹی دنیا کو کہتی ہے کتاب کا بھی نہیں ہے. سلوات پڑھ لو. کتاب کا بھی نہیں ہے. اچھا, کیا طب کی کتاب انسان کو حکیم ڈاکٹر سے بے نیاز کرتی ہے؟ مومنین کرام, خداوند عالم نے اگر قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کے بھیجا ہے تو اس معلم نے ہدایت کی بھی ضرورت ہے. اور رسول اللہ نے ایک بار نہیں متعدد مرتبہ بتا دیا, انی قارئ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرۃ لأہل بیتی. جب تک قرآن کائنات میں رہے گا کوئی نہ کوئی وارث قرآن بھی پیدا ہوگا. جب تک کتابیں خدا رہے گی, معلم کتابیں خدا ہوگی, وہ قانون اجرا کرنے والا بھی رہے گا. اس لیے تو مولا امیر فرماتے ہیں لا بد للناس من امیر بر
حکمران کا ہونا ضروری ہے، حاکم کا ہونا ضروری ہے، چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار۔ حاکم کے بغیر تو کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ ہر طاقتور کمزور کو کچل کے رکھ دے گا اگر قانون نہیں ہے، اور اگر قانون نافذ کرنے والا نہیں ہے، اور اگر قانون کو اس پر عمل کروانے والا نہیں ہے۔ تو مومنین کرام اس لیے امام کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے، کتاب کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب وہ امام کون ہو، اسی کی معرفت واجب ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار کی دعا اس انما کلف الناس الثلاثہ، ماں فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں ہر انسان کو ان کا مکلف بنایا گیا ہے، یعنی ہر انسان پر واجب ہے۔ تکلیف شرعی ان کی کیا؟ پہلی چیز معرفت الامام، پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز تسلیم لہم، امام کو پہچانے، پھر امام کو پہچان کے امام کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ تیسری چیز اگر دنیا میں جھگڑے ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو جائیں، تو پھر اختلافات امام کی بارگاہ میں آ کے امام سے حل کروائیں۔ پھر سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک، سلوات پڑھو سارے بلند آواز سے، چار چیزیں ایسی ہیں وہاں فرماتے ہیں جس نے شک بھی کیا، ان نے شک بھی کیا، فقد کفر بجمیع ما جاء به الرسول، جو کچھ رسول اللہ لے کے آئے گویا اس نے سب کا انکار کر دیا۔ جس نے چار چیزوں میں شک بھی کیا، ان میں ایک چیز معرفت امام کا واجب ہونا، معرفت امام کا واجب، معرفت امام کا نام بھی جانتا ہو، صرف شناختی کارڈ والی معرفت نہیں چاہیے، نام بھی جانتا ہو، امام کے اس شجرہ نسب کا پتہ ہو، امام کی صفات کو بھی جانتا ہو، اور امام وقت کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ان کو جانتا ہو۔ میرے اوپر کیا واجب ہے امام کے مقابلے میں، اس چیز سے بھی وہ آشنائی رکھتا ہو۔ مات ولم یعرف امام زمانے، نہ پہچانا زمانے کے امام کو جاہلیت کی مطلب۔ اب آئیے کہ معرفت امام کس لیے ضروری؟ نمبر ایک، مسلمان بننے کے لیے معرفت امام ضروری۔ نمبر دو، بڑے اور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہو سکتی اس بندے کو جس کو امام کی معرفت ہے۔ جسے امام کی معرفت نہیں ہو سکتا، کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ ولکن جعل ابوابہ وصراطہ، مولا علی فرماتے اگر اللہ چاہتا ڈائریکٹ اپنی معرفت اپنے بندوں کو کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا۔ حضرت ابو ذر بیٹھے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، مولا امیر المومنین تشریف لائے، سرکار نے فرمایا یا ابا ذر تعریف حاضر داخل علینا، اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ یا رسول اللہ بس اتنا نہیں جانتا، وہ آپ کے بھائی ہیں، بطول کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں۔ پھر سرکار نے مفصل تعارف کروایا امیر المومنین کا، اس نے ایک جملہ فرمایا اعلم یا ابا ذر ھذا باب اللہ الاکبر، ابو ذر یاد رکھنا اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ علی ابن نعرہ حیدری، سب سے بڑا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا من طلب
محال معرفت اللہ، میرا سلام آپ پر جو معرفت خدا کے مقامات ہیں، جو محل معرفت پروردگار ہیں۔ کون؟ ائمہ اہل بیت۔ ائمہ اہل بیت وہ ہستی ہیں جہاں سے رب کی معرفت ہوتی ہے۔ اسی زیارت جامع کبیرہ کا جملہ من اراد اللہ ماذا بکم، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے نا وہ ائمہ اہل بیت سے شروع کرے، ابتدا یہاں سے کرے۔ اگر منزل تمہاری خدا ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو ائمہ اہل بیت کے راستے سے پہنچو۔ اور وہ حدیث سرکار دو عالم کے امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا جو نص صحیح کی حیثیت رکھتی، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو مجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو۔ عاشور کی شب کو امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک منزل پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کا ایک اقتباس ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا اور جن لفظوں سے خطاب کیا وہ لفظ تھے کیا خوبصورت، فرمایا یا بنی الکرام، اے شریف ذاتو، اے کریم لوگوں کے، ما خلق اللہ عباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تھا کہ بندے رب کو پہچانے، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے، فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِهِ، انسان جب اللہ کو پہچان لے گا اللہ کی عبادت کرے گا، جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وہ سر جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں۔ اگر اللہ کہتا ہوں چلو اٹھ کر غیر المومنین، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تیسرا جملہ کہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں پا۔ جب یہاں تک بیان پہنچا نا مولا حسین علیہ السلام کا ایک جان اثار اٹھا کی اپنا رسول اللہ معرفت التوحید، فرزند رسول، یہ معرفت توحید جو غرض خلقت جن و بشر ہے، یہ معرفت توحید کیوں کر ممکن ہے؟ اب جملہ سنیے مولا حسین علیہ السلام کا، فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے اپنے زمانے کی اس امام کو پہچانو جس امام کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب ہے۔ امام کی میں نے یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، امام کی معرفت کی اصل غرض اطاعت ہے، پہلے پہچانے امام کون ہے تاکہ پھر امام کی اطاعت کریں، امام کی اطاعت۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ۔ اگلی بات، امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ امام کی معرفت جنت جانے کے لیے شرط ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری، جنت داخلے کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط معرفت امام۔ نہج البلاغہ میں خطبہ امیر المومنین کا انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا لا يدخل الجنة الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انكرهم وانكروه۔ یہ نہج البلاغہ ہے کلام امیر المومنین۔ مولا علی فرماتے ہیں جنت کون جائے گا؟ فرمایا جنت وہ جائے گا جس کو ائمہ اہل بیت کی معرفت ہوگی۔ کون جائے گا جنت؟ جو ائمہ اہل بیت کو پہچانتا ہو۔ وَعَرَفُوا، اگلے جملہ سن لو، وَعَرَفُوا، اور ائمہ اہل بیت بھی پہچانتے ہوں کہ یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے۔ طرفینی معرفت۔ اور جہنم کون جائے گا؟ فرمایا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ
معرفت امام چاہیے. اور اگلی بات، معرفت امام کیوں ضروری ہے؟ اعمال قبول نہیں ہوتے اگر معرفت امام نہ ہو. حدیث میں شروع میں پڑھ چکا ہوں ایک حدیث کو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 70 انبیاء جتنا بھی کوئی عمل لے کے آ جائے، اگر امام کی معرفت نہیں ہے لیکن اعمال قبول نہیں. لا يقبل عمل الا بمعرفتنا. امام کا جملہ، کوئی عمل کسی کا قبول نہیں ہے جب تک ہماری معرفت اہل بیت اور معرفت امام کے بغیر کوئی عمل نہیں. اور جس آقا کا یہ مناسبت سے یاد منا رہے ہو ہم صاحب، امام صاحب وراثت کا زیارت نامہ کو پڑھو. امام صاحب وراثت کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے، اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال وتضاعف الحسنات وتمحى السیئات. امام زمانہ کے زیارت نامے میں جملہ، میں آقا گواہی دیتا ہوں اعمال قبول ہوں گے آپ کی ولایت سے اقرار کے نتیجے میں. وتضاعف الحسنات، حسنات کا، نیکیوں کا کئی گنا اجر تبھی ملے گا جب معرفت امام ہوگی اور ولایت ہے آل محمد. اور تم السیئات، اور گناہ گاروں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جب معرفت آل محمد ہو جائے. صلوات پڑھ دو محمد. بس ٹائم میں زیادہ لے لیا. اب امام کی معرفت میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے شیعہ جوان کافی سارے بیٹھے ہیں. معرفت امامت کا انسائکلوپیڈیا، معرفت امامت کا دائرۃ المعارف، زیارت جامع کبیرہ. امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے، تعلیم کرنا. یہ امامت اور امام کی معرفت کو، یہ صرف زیارت نامہ نہیں، یہ ارادت نامہ ہے. اس زیارت جامع کبیرہ میں امام نے بتایا ایک انسان کا کمال کیا ہوتا ہے اور کامل انسان کون ہوتے ہیں. اسی زیارت جامع ایک بار خدا کے لیے شیعہ جوانوں عزیزوں، ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو اس زیارت جامع کبیرہ کو، تاکہ تمہیں امامت کی معرفت ہو، امام کے دائرہ ولایت کو سمجھو، امام کی طاقت کو سمجھو، امام کے اختیار کو سمجھو. اور معرفت میں اضافہ ہوگا جب ترجمے کے ساتھ ایک بار زیارت جامع کبیرہ ہو. دعا ہے اللہ رب العزت سے اپنی آخری حجت کی میں معرفت نصیب کرے. دو جملے ذکر مصیبت درج کر دوں. 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا. بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے. وہ سفر جو بہن بھائی نے 28 رجب کو شروع کیا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، بہن کا سفر جاری رہا. دن چڑھا 11 محرم کا. عمر بن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسم پہنائے جائیں گے. تو آقا زاکی نے فرمایا تھا سبت اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے. نحن ودائی اور رسول اللہ، ہم تو رسول کی امان ہیں، ہم تو پیغمبر کی امان پہ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی. خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا. ازاداروں جب بنا لیا گیا نہ قیدی، اب نبی زاویوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے. ازاداروں نے ہمیشہ پڑھتا ہوں، میرے لیے یہ بے پالان اونٹ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سو لینا آسان ہے. اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، تیری بہن بیٹی کبھی
بے پالان اونٹ پہ سوار کیے، بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ پالان محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی جملہ سنو کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت ظاہر تھا، ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں، کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے، جناب فضا نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزادار و آخر میں رہ گئی دو بیویاں۔ جناب فضا نے عرض کیا، آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، ماں فضا تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آئی تو سوار نہ کرا، میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادار ہو گئی سوار جناب فضا بھی، کربلا کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی بھوٹی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ بھوٹی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا بھوٹی اماں میں گھٹنے زمین پر دیکھتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائے۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر دیکھے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے فرمایا، سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، جانوروں کی بولی جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے جائز کی بھوٹی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر آپ کہتے نہیں علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وصلی علی الذین ظلموا ایہم القلبین القلبین مالک بحق محمد و آل محمد۔ اس ذکر کا ثواب، اس مجلس سے حاضر کا ثواب بانیان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ بالاخص حاجی شفقت شاہ صاحب کے والدین